بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لو کیا ہے اور ہمیں لو کی کیوں اتنی ضرورت ہے؟ ہر چیز کا دل ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ یونیورس یا ملٹی ورس کا بھی دل ہے، وہ اس کی ہارٹ بیٹ سن سکتے ہیں، ریڈیو ویوز جو بلینز آف لائٹ ایئرز اوے ہیں۔ اللہ نے یہ پوری ملٹی ورس لو سے بنائی ہے، غصے میں نہیں، غم میں نہیں، پیار میں بنائی ہے۔ قرآن کا بھی دل ہے سورہ یاسین، کیونکہ لو سے ہی یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ ماں باپ کا بچوں سے لو، میاں بیوی کا آپس میں لو، فیملی سسٹم اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ ایک دوسرے سے لو، پیار اور محبت کریں۔ ہماری ویڈیوز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھنا ضروری ہے۔ یہ سب ویڈیوز ایک آرڈر میں چل رہی ہیں، اور ہم جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں سلوشن بھی دیتے ہیں پریکٹیکل کرنے کے لیے، اور قرآن کے حوالے سے جو ہم قرآن میں سلوشن ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان کو اپلائی کیا جائے ریئل لائف میں۔ بڑے بڑے مسئلے سالو کریں گے تو چھوٹے بھی ساتھ ہی سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مسلمانوں کے اتحاد کا ہے۔ جب تک مسلمانوں میں اتحاد آئے گا نہیں، اسلام نمبر 1 ہوگا نہیں۔ چاہے ہم کتنے ہی اچھے مسلمان کیوں نہ بن جائیں، اتحاد کے بغیر اسلام کو نمبر 1 کرنا ناممکن ہے۔ ہم 73 فرقوں میں کیوں ڈیوائیڈ ہیں، جب قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے سختی کے ساتھ سورہ آل عمران قرآن چیپٹر 3 ورس 103 میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رکھو اور ڈیوائیڈ نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ نہ ہونا۔ یاد رکھو اللہ کی یہ برکت، بلیسنگ جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ تم لوگ آپس میں پہلے دشمن تھے، تو پھر اللہ نے تم لوگوں کے دلوں کو ملایا، مطلب پیار پیدا کیا ایک دوسرے کے لیے، اور اس برکت کی وجہ سے تم لوگ بھائی بھائی ہو گئے۔ تم لوگ تو دوزخ کی آگ میں جانے والے تھے، اللہ نے بچا لیا۔ اللہ اس ورس میں یاد دلا رہا ہے کہ جو بھی دشمنیاں آپس میں پالی ہوئی ہیں دلوں میں، انہیں فوراً ختم کریں۔ یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں پیار محبت پیدا کریں اور بھائی بھائی ہوں۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے آگے سے؟ اس سوال کا جواب تو صرف ایک ہی ہے، 73 جواب تو ہے نہیں۔ اللہ نے بھی اس سوال کا جواب قرآن میں دیا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن چیپٹر 3 ورس 67 میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو وہ عیسائی، وہ مسلمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ غور اور فکر کرنے والی بات ہے یہ، کیونکہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ پھر آگے اسی سورہ آل عمران قرآن چیپٹر 3 ورس 134 میں لکھا ہے، جو اپنا مال خرچ کرتے اللہ کے مقصد کے لیے، دونوں تنگ دستی میں اور خوشحالی میں، اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ کا سب سے بڑا مقصد اسلام کو پورے ورلڈ میں پھیلانے کا ہے۔ یہودی اپنے دین کو پھیلانے کے لیے مال، دولت، ویلتھ سب کچھ لگاتے ہیں۔ عیسائی بھی بے حد پیسہ لگاتے ہیں کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے، ہندو بھی لگا رہے ہیں ہندوازم کو پھیلانے کے لیے، سب لگے ہوئے اپنے ریلیجن کو پھیلانے کے لیے، میڈیا پہ سارا ان کا کنٹرول۔ لیکن اب ہماری باری ہے، اسلام پہ پیسہ لگائیں، میڈیا پہ اصل اسلام دکھائیں، اور پھر آگے اسی سورہ آل عمران ورس نمبر 146 میں لکھا ہے، بہت سارے نبی تھے جن کی سائڈ سے بے شمار تعداد اللہ سے ڈرنے والے لوگوں نے جنگیں لڑیں، ان کی سائڈ سے ان کا دل کبھی کمزور نہیں پڑا۔ جو بھی ان پہ مشکلات آئیں اللہ کے مقصد کے لیے، انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی، ہتھیار نہیں ڈالے۔ اللہ ایسے ڈٹے رہنے والے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ لو کی طاقت تھی جو ان لوگوں کو اپنے نبی سے بھی تھی، اور نبیوں کو اپنی قوم سے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ سے، اور اس لیے اللہ بھی loves them for that۔ پیار محبت کے بغیر آپ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے دل میں نفرتیں ہیں، بغض پال کے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو وہ کام مشکل لگتا ہے اور وہ مصیبت لگتا ہے۔ پیار ہوگا تو دل سے کریں گے اور جان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، ہار نہیں مانیں گے، اسے پیار کہتے ہیں۔
اور پھر آگے اسی سورہ ال عمران ورس 159 میں لکھا ہے یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان سے نرمی سے پیش آئے. اگر آپ ان سے سخت مزاج سے پیش آتے تو وہ ضرور آپ سے بھاگ جاتے. تو انہیں معاف کر دیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں اور امپورٹنٹ کاموں میں ان سے مشورہ کریں. ضروری کاموں میں ان سے مشورہ کریں اور جب ایک کام پہ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل رکھیں. بے شک اللہ بہت محبت کرتا ہے جو اس پہ توکل رکھتا ہے. مطلب ٹرسٹ کریں. جب آپ کسی سے نرمی سے پیش آتے ہیں اور ان کے لیے اچھا اور بہتر سوچتے ہیں اور اپنے کاموں میں بھی ان سے مشورہ کرتے ہیں تو اس سے ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے آپس میں, اور ٹرسٹ سے لو پیدا ہوتا ہے. اور جس ریلیشن شپس میں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں پہ لو بھی نہیں ہوتا. پھر سورہ الروم قرآن چیپٹر 30 ورس 21 میں لکھا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہم میں سے ہی ہمارے لیے جیون ساتھی یعنی ہم سفر چنے تاکہ ہم ان میں سکون اور آرام پا سکیں. ہمارے بیچ لو اور رحم دلی پیدا کی. یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں. اللہ کا مقصد فیملی لائف بنانے کا ہے, سنگل لائف گزارنے کا نہیں ہے. تو فیملی لائف بنانے میں آسانیاں پیدا کریں. اگر لڑکا اور لڑکی ایک لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی میں اور ابن ماجہ میں کہ جب کوئی آپ سے آپ کا ہاتھ مانگے کیونکہ اس کو آپ کا دین اور سیرت بہت پسند ہے تو ان کی شادی کروائیں. نہیں کروائیں گے تو معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلتا ہے. اپنے لو کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں, شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیں انشاءاللہ. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی اور نکاح سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں دو پیار کرنے والوں میں سے. بس اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں. وہ سب دیکھ رہا ہے اور راستے بھی وہی بناتا ہے اور فائنل ڈیسیجن بھی اللہ ہی کی ہوتی ہے. آخر ہم سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. پھر اسی سورہ روم ورس 45 میں لکھا ہے اللہ یقین کرنے والوں کو ریوارڈ دیتا ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں اس کے فضل سے, اور اللہ نا یقین کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس لیے یقین اٹل رکھیں کہ وہ سب دے گا انشاءاللہ. بائبل میں لو کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیا ہے. 1 Corinthians چیپٹر 13 ورس 4 اور 5 میں لکھا ہے کہ لو صبر ہے, لو نرم دل ہے, لو جیلسی نہیں کرتا, لو بد اخلاق نہیں ہوتا, لو جلدی غصہ نہیں کرتا, لو کسی کا فائدہ نہیں اٹھاتا, لو کسی کی برائیاں نہیں گنتا. پھر ورس 7 8 میں لکھا ہے کہ لو ہر چیز برداشت کرتا ہے, لو ہر چیز پہ پکا یقین رکھتا ہے, لو امید رکھتا ہے, اور لو ہر چیز سہتا ہے, اور لو کبھی نہیں ہارتا. اسے لو کہتے ہیں. ایسا پیار پیدا کریں آپس میں. صحیح جینے کا راستہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. ہمارا کام ہے ان پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور ورس 13 میں لکھا ہے کہ صرف 3 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں, ایمان, امید اور لو. اور ان سب میں سے اعلیٰ لو ہے, کیونکہ اگر آپ کے دل میں اللہ کے لیے لو ہی نہیں, جس طرح کافر کہتے ہیں, کافر اللہ سے نفرت کرتے ہیں, استغفر اللہ, خدا ہی نہیں مانتے, تو ایمان لانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. پہلے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت دل میں پیدا ہوگی ان کے, تو ایمان دل میں آئے گا, اور پھر اللہ سے امید بھی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے لو چاہیے. مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے لو چاہیے. اچھی فیملی بنانے کے لیے لو چاہیے. لڑائیاں جھگڑے ختم کرنے کے لیے اور امن و ایمان لانے کے لیے لو چاہیے. لو ہی ان سب مسئلوں کی چابی ہے. یہ سب تالے کھولنے کے لیے ہمیں یہ لو کی ماسٹر کی چاہیے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. اور پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کہ خوشی کیا ہے اور خوشیاں کیسی آئیں گی سماج میں انشاءاللہ. السلام علیکم.